السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے جو آج کا موضوع جو ملا ہے وہ ہے عبادت کا مفہوم۔ عبادت کا مفہوم مینس عبادت کا ایکچولی میننگ کیا ہے۔ عبادت صرف یہی نہیں ہے جو ہم لوگ کے ذہن میں آج کل بسا ہوا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اسی کو زیادہ تر عام تر لوگ اسی کو عبادت سمجھتے ہیں۔ عبادت یہی تک ختم نہیں ہوتی۔ عبادت ہر وہ چیز ہے جس میں اللہ کی رضا شامل ہو، وہ ہر چیز، ہمارا عمل جس سے اللہ راضی ہو اور اس سے ان کی منشا کے مطابق ہمارا عمل ہو، وہ ہر وہ چیز عبادت کہلاتی ہے۔ اگر ہم لوگ سنجیدگی سے سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں پیدا کیوں کیا ہے، تو ہم اس کا کیوں پیدا کیا ہے، تو ہم اس چیز پہ غور و فکر کریں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں کیوں پیدا کیا ہے، تو اس کا میننگ ہم سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن لوگ اس کا میننگ الگ طریقے سے سمجھتے ہیں، صرف مقصد سمجھتے ہیں دنیا کو کمانا، کس طریقے سے؟ اپنی مال و دولت میں اضافہ کرنا، اپنے عہدے کو اونچے پوسٹ تک بڑھانا، اور اپنی فیملی جو ان کے ساتھ چل رہی ہے، جو ان کے خاندان کے لیے آسائشیں پیدا کرنے کے لیے، اکٹھے کرنے کے لیے اپنی جان کو اس کے پیچھے لگا دینا۔ جبکہ ہمارا مقصد اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صاف صاف بیان کر دیا ہے۔ سورۃ الجاریات میں آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَانَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں، صرف میری عبادت کریں۔ گویا تمام جنوں اور انسانوں کی تخلیق کا مقصد اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف اس کی عبادت کرنا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ عبادت کہتے کسے ہیں؟ بعض اہل علم نے عبادت کی تعریف یوں کی ہے: اللہ کے احکام پر عمل کرتے ہوئے اور جن چیزوں سے اس نے منع کیا ہے ان سے اجتناب کرتے ہوئے اس کی اس طرح فرما برداری کرنا کہ دل میں اس کی محبت، اس کے عذاب کا خوف اور اس کی رحمت کی امید ہو۔ اور بعض اہل علم نے عبادت کی تعریف یوں کی ہے: عبادت ہر اس ظاہری اور باطنی قول و عمل کا نام ہے جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا اور اسے پسند کرتا ہو۔ ان دونوں تعریفوں سے یہ واضح ہو گیا ہے کہ عبادت اللہ تعالیٰ کی محبت کے ساتھ اس کی فرما برداری کرنے کا نام ہے۔ بعض اس کی رحمت کی امید رکھتے ہوئے اس کے احکام پر عمل کرنا اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہوئے نواہی وہ محرمات جن کاموں سے اس نے منع کیا ہے ان سے بچنا اور پرہیز کرنا، اور ان تمام اقوال و افعال کو اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق بنانا بھی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں آیت نمبر 91 اور 190 میں فرمایا ہے: بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق اور تحلیل اور نہر و نہار کی گردش میں ان عقل والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں، جو کھڑے اور بیٹھے اور اپنے پہلوؤں کے بل لیٹے ہوئے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے رب تو نے
تو نے انہیں بیکار نہیں پیدا کیا ہے، تو ہر غیب سے پاک ہے، پس تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ مطلب انسان کا دنیا میں آنا بے مقصد نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اس کے مقصد کے ساتھ دنیا میں بھیجا ہے، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا، صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اور مقصد بھی اپنی عبادت کو ہی بنانا ہے۔ تو انسان کی جو زندگی ہے، وہ جو زندگی کا وقت ہے وہ 24 گھنٹے ہے، اس 24 گھنٹے کو کس طرح ہم بانٹ لیں اپنی زندگی میں کہ وہ پورا 24 گھنٹہ ہماری عبادت میں شامل ہو جائے، یہ مقصد ہے۔ مطلب کہ اللہ تعالیٰ کا دنیا میں اپنے بندے کو بھیجنا، صرف اور صرف اس کی عبادت کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ملک میں آیت نمبر 15 میں فرمایا ہے، وہی تو ہے جس نے زمین کو تمہارے تابع کر رکھا ہے، لہٰذا تم اس کے اطراف میں چلو پھرو اور اللہ کا رزق کھاؤ، اور اس کی طرف تمہیں زندہ ہو کر جانا ہے۔ مطلب کہ ہم یہ آیت جاننے کے بعد تم کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صاف صاف واضح کر دے رہے ہیں کہ انسان جو ہے خبردار ہو جائے کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی انسانوں کے لیے، لیکن اپنی عبادت کرنے کے لیے، یہ نہ کہ انسان دنیا کمانے کے پیچھے اپنے وقت کو، اپنے مال کو، ہر چیز کو صرف کر دے۔ مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزارنا ہے، اللہ کے مطلب کہ حکموں کو، ان کی فرما برداری کو پورا کرنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سورۃ جمعہ میں آیت نمبر 10 میں فرماتے ہیں، پھر جب نماز ادا کر چکے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ تعالیٰ کے رزق کو تلاش کرو، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کیا کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر مطلب یہ نہیں کہ مطلب کہ آپ ہر وقت مطلب ذکر کرتے رہو زبانی سے۔ ذکر کا مطلب ہر اس کام کرنا اور اللہ کو اپنے ذہن میں رکھنا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے مطلب کہ ان کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اور مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کام کو کرنا، یہ بھی ذکر میں شامل ہے۔ انسان اللہ کے مطلب کہ کاموں کو اپنے ذہن میں رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے کس مقصد سے دنیا بھیجا ہے، اور مطلب کہ اللہ تعالیٰ خود مطلب کہہ رہے ہیں کہ جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو مطلب زمین پہ پھیل جاؤ اور کثرت سے ذکر میرا کرو۔ مطلب ذکر کا مطلب یہی ہے کہ ہر کام کو اللہ کو نظر میں رکھتے ہوئے کرنا ہے کہ اس میں اللہ کی رضا ہے یا نہیں ہے، غلط کام سے بچنا ہے، پرہیز کرنا ہے، غلط کاموں سے بچنا ہے، یہ بھی اللہ کا ذکر ہی ہے، اور یہ بھی عبادت کا ہی ہے۔ اسی طرح اپنے جسم کو نیند کے ذریعے راحت پہنچانا تاکہ یہ جسم اللہ کی اطاعت و فرما برداری کے لیے چست اور صحت مند رہے، یہ بھی عبادت ہے۔ اگر ہم اپنی اس نیت سے ہم اپنے جسم کو آرام دیتے ہیں کہ ہمارا جسم اگر راحت ہمارے جسم کو پہنچتی ہے تو ہم وہ دوبارہ اٹھ کر کے ہم اللہ کی عبادت صحیح سے کر پائیں گے، تھکاوٹ محسوس نہیں ہوگی۔ تھکاوٹ میں کیا ہوتا ہے، انسان جو ہے وہ اس کا رجوع خضوع نہیں ہو پاتا ہے، مطلب اس چیز میں اس کو مطلب کہ وہ جو کام کرتا ہوتا ہے اس میں اس کا من نہیں لگتا، وہ بس ایسے ہی کرتا ہے کہ بھئی کرنا ہے۔ جیسے نماز، اب انسان کیا ہے یہ سوچ کے سوئے کہ میں تھوڑا آرام کر لیتا ہوں، نماز میں اتنا وقت باقی ہے، تو وہ یہ نیت کر کے سوئے گا کہ اللہ مجھے مطلب کہ تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے، میں اٹھ کے پھر صحیح سے نماز پڑھوں گا، تو یہ بھی عبادت ہے۔ مقصد مطلب یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کو صحیح طریقے سے کرنا۔ سنن نسائی کی حدیث ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے بستر پر اس نیت کے ساتھ آئے کہ وہ رات کو اٹھ کر نماز پڑھے گا، پھر اس پر نیند غالب آ گئی یہاں تک کہ اس نے صبح کر لی، تو اس کے لیے اس کی نیت کے مطابق اجر لکھ دیا جاتا ہے، اور اس کی نیند اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے صدقہ ہو جاتی ہے۔ تو مطلب یہی انسان جو ہے اگر سو بھی رہا ہے تو اس کے لیے کیا، اگر وہ نیت، اس کا مین چیز ہے نیت، اگر وہ نیت اس کے دل میں یہ رہتا ہے کہ میں اٹھ کے نماز پڑھوں گا، یا سو جاتا ہوں رات میں جو بھی ذکر اذکار کر کے وضو کر کے، پھر اس کے بعد جو اذکار ہیں سورۃ ملک وغیرہ پڑھ کے سو جاتا ہے اس نیت کے ساتھ کہ میں اٹھوں گا تہجد پڑھوں گا، اور اگر نہیں اٹھ پاتا ہے، وہ نیند اس پہ غالب ہو جاتی ہے،
تو بھی اس کے لیے وہ نیند جو ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے صدقہ لکھ دیتے ہیں. تو انسان کا سونا بھی عبادت میں شامل ہوتا ہے. اور صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا تھا میں رات کو سوتا بھی ہوں اور اٹھ بھی جاتا ہوں، چنانچہ میں سو کر بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کا طلبگار ہوتا ہوں جیسا کہ اٹھ کر میں اس سے اجر و ثواب کا طلبگار ہوتا ہوں. مطلب وہ سوتے بھی ہیں اٹھتے بھی ہیں، اور اس کے بعد کیا ہے، وہ اللہ سے بس مطلب ان کی امید ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ اجر و ثواب دے گا. اور سونا جاگنا عبادت کرنا سب اللہ کی رضا کی ہی نیت ہے ان کی. تو اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کے دل کو جانتا ہے، انسان کے دل کی حالت کو جانتا ہے، نیت کو مین جو ہے اس کا کیا نیت ہے اس کے پیچھے، اس کام کو کرنے کے پیچھے صرف اللہ کی ہی رضا اس کے پیچھے ہے، تو وہ اس کا نیت کرنا بھی اس کی عبادت میں شامل ہے. اسی طرح اپنے پیٹ کی بھوک اور پیاس کو ختم کرنا تاکہ اس کا جسم مضبوط ہو اور وہ تسلسل کے ساتھ اللہ کے فرائض کو ادا کرتا ہے، یہ بھی عبادت ہے. اپنے بھوک کو اگر وہ مٹاتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے جسم کو طاقت پہنچے گی، تو اس طاقت سے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گا، تو یہ بھی عبادت ہے. حتیٰ کہ حلال طریقے سے اپنی شہوت کو پورا کرنا بھی عبادت ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے کہا ہم سے کوئی شخص اگر اپنی شہوت کو پورا کرے تو کیا اس میں بھی اسے اجر ملتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے، اگر کوئی شخص اپنی شہوت کو حرام طریقے سے پورا کرے تو کیا اسے گناہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا اسی طرح اگر وہ حلال طریقے سے اسے پورا کرے تو اسے یقیناً ثواب ہوگا. مطلب کہ انسان کی ہر وہ چیز عبادت ہے کہ وہ اس کو حلال طریقے سے اگر وہ کرتا ہے تو وہ اس کے لیے وہ بھی عبادت بن جاتا ہے. یہ نہیں کہ اس کو مطلب کہ نہیں وہ کشمکش پڑے بھائی اس میں یہ چیز میں یہ کر رہا ہوں، اس میں کیا مجھے وہ ثواب اجر ملے گا نہیں ملے گا. اگر نیت اللہ کی رضا ہے اور وہ حرام سے بچا رہا ہے اپنے آپ کو جائز کام کے لیے کہ میرے لیے حرام، اللہ تعالیٰ نے یہ کام حرام قرار دیا ہے، تو اس سے بچے گا اور اپنے آپ کو حلال کی طرف لے کے آئے گا، تو وہ بھی عبادت ہے. عام مسلمانوں سے محبت اور اسی طرح والدین سے حسن سلوک کرنا، رشتہ داروں سے خوشگوار تعلقات قائم کرنا، بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنا اور عام مسلمانوں سے محبت اور ہمدردی کرنا بھی عبادت ہے. انسان اگر ہم کسی سے اچھی گفتگو بھی کرتے ہیں، اچھی بات اس کو سمجھاتے ہیں بتاتے ہیں، تو وہ بھی ہمارے لیے عبادت ہے. یہ نہیں کہ ہم اس سے الٹی سیدھی بات کرنا شروع کر دیں تو وہ ہمارا کوئی بات نہیں، وہ ہمارا وقت ضائع ہو جائے گا. اگر اس وقت کو ہمیں کامیاب بنانا ہے تو ہم وہاں بیکار گفتگو نہ کریں، جو صحیح بات ہے، جو اس کے لیے مطلب فائدہ مند ہو سکتی ہے، لیکن مطلب کہ ایک دائرے کے اندر رہ کر کے کہ اس میں حرام کام شامل نہ ہو جائے، حرام باتیں یا بیکار گفتگو شامل نہ ہو جائے، تو وہ بھی اس کے لیے عبادت ہے. اسی طرح اچھی عادت کو اپنانا بھی عبادت ہے. لوگوں سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا، حسن خلق کا مظاہرہ کرنا اور اچھی اور پاکیزہ گفتگو کرنا بھی عبادت ہے. اور
اللہ تعالیٰ سورۃ نحل میں آیت نمبر 36 میں فرماتے ہیں، اور ہم نے ہر امت میں ایک رسول اس پیغام کے ساتھ بھیجا کہ لوگوں صرف اللہ کی عبادت کرو اور غیر اللہ کی پوجا کرنے سے پرہیز کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا اسی پیغام کو لے کر کے کہ اللہ کی عبادت کرو اور غیر اللہ کی عبادت سے بچو۔ مطلب کہ غیر اللہ کی عبادت مطلب جو انسان جو اپنے مقصد کو بھول جاتا ہے کہ عبادت کرنا کس کا ہے، تو وہ یہ بھول جائے گا تو وہ غیر اللہ کی عبادت کی طرف وہ مائل ہو جائے گا، تو وہ اس کے لیے غلط ہو جائے گا، وہ اس کے لیے بات نہیں، وہ اس کے لیے غلط کام ہو جائے گا اس کے لیے۔ تو ہمیں ان سب چیزوں کا دھیان رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو کس مقصد کے ساتھ بھیجا ہے اور اس مقصد کے پیچھے کیا وجہ ہے، کس کی عبادت کرنی ہے، صرف اور صرف اللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مطلب سورہ الجاریات میں فرما چکے ہیں پہلے ہی، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَانَ وَالْإِنسَ لِيَعْبُدُونِ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے متعدد انبیاء علیہ السلام کی دعوت کو ان الفاظوں میں بیان فرمایا، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ اس کا معنی ہے تم اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں۔ جزاک اللہ خیر، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔